سہیل صاحب یہ وہ مقام بن گیا. بہت سارے صحافی جب میں آیا ہوں تو انہوں نے کہا میرا بھی یہ سوال ہے کہ عظمہ بخاری مادر تھیٹر وہ یہاں بنی ہوئی ہیں اور وہ ڈرامہ ایکٹ بھی بنوا رہی ہیں, اور کیا سٹیک ہولڈر آپ بابا وہ بیٹھے ہوئے ہیں اسٹیج, خالد عباس ڈار صاحب, جواد وسیم صاحب, اور آپ بھی بابا تھیٹر ہی ہیں جونیئر, تو آپ بھی سٹیک ہولڈر ہیں, آپ سے رابطہ ہوا؟ عظمہ بخاری صاحبہ نے پوچھا کہ کس طرح تھیٹر کی اصلاحات ہوں گی, ذرا وہ بھی بیان کرتے ہیں. بھائی سچی بات تو یہ ہے, انہوں نے مجھے بے شمار دفعہ کہا ہے کہ آ کے ہمارے ساتھ کوئی میٹنگ کرے. میں نے نہیں آنا, بالکل نہیں آنا. وجہ 17 سال ہوئے ہیں تھیٹر چھوڑے ہوئے. آپ لوگ سب جانتے ہیں 10 سال بڑا رونا رویا تھا, بڑا رونا رویا تھا. الٹے کام بھی ہو گئے. وہ گورننگ باڈی کی میٹنگ میں کہا کہ یار یہ یہاں پہ پورے پنجاب کے تھیٹروں میں کیا ہو رہا ہے, اس کو روکیں. خدا کے فضل سے ساری زندگی میں نے یہ بات کبھی نہیں کی کہ فلاں گندہ ہے یا فلاں عورت گندہ ناچ رہی ہے فلاں, بالکل نہیں. ہمیشہ یہ سیگا بولا ہے کہ ہم خراب ہو چکے ہیں, ہم نے تھیٹر خراب کر دیا ہے. ہمیں یہ نہیں کہا کہ میں بڑا ودیا تھیٹر کرنا. میرے تو یہ گرامر میں ہے ہی نہیں یہ لفظ. میرا اپنا ایک ذاتی شعر ہے اور یہ میرا ایمان بھی ہے. میں مک جاندی جیڑی تھاں اتھوں پھڑ لیندا اے باں. اتنی ساری بات. تو یہ بات بھی یاد رکھیے کہ تھیٹر صحیح اس وقت ہوگا جب یہ سارے آرٹسٹ اپنی اپنی میں مار. میرے تو یہ گرامر میں ہے ہی نہیں یہ لفظ. میرا اپنا ایک ذاتی شعر ہے اور یہ میرا ایمان بھی ہے. میں مک جاندی جیڑی تھاں اتھوں پھڑ لیندا اے باں. اتنی ساری بات. تو یہ بات بھی یاد رکھیے کہ تھیٹر صحیح اس وقت ہوگا جب یہ سارے آرٹسٹ اپنی اپنی میں مار لیں گے. جب ہم لوگ آئے تھے ان لوگوں کے ہاتھوں تو یہ تو بڑا ذلیل کرتے تھے ہمیں. خدا کی قسم پہلی میں نے جگت کی تو ڈار صاحب نے کھیسے ہاتھ پا لیا کہ پتر تو اس جگت کے کتنے پیسے لینے ہیں. میری جان نکل گئی. میں نے کہا انہوں نے صرف مجھے یہ بتانا تھا کہ پہلے سکرپٹ یاد کر, تو جگتاں یاد کر کے آ گئے ہیں. نہیں نہیں کتنے پیسے لینے ہیں. اور میں کہا سر کچھ بھی نہیں, پیسے تے نہیں کہ تو ظاہر ہی جڑے سوچنا جگتاں کو انہوں نے پیسے تے دینا ہونا ہے. وہ اگوں کو بندہ کہتا جی 3000 لیتا ہے تو 3000 کٹ کے کہنے لے میرا پتر اے 3000 پھاڑ کے جگت نہیں کرنی, پہلے سکرپٹ یاد کر. سوٹیوں سے مارا ہوا ہے, جوتوں سے مارا ہوا ہے. میں آج بھی ہوں, خدا کی قسم ان کا کوئی بچہ سامنے آئے میں اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ اس شخص کی جوتی سے میں ٹھیک ہوا ہوں اور یہ اس کے بچے. میں ادھر جا کے میر صاحب کیا کہوں, تاڑے نال چلاں گا جدن تسی اجامت کران جاؤ. طاہر میرا سگا بھائی ہے, ساری زندگی ہم نے اکٹھی, یہ جو ببو کا بھی میں سنا رہا ہوں, ہم لوگ سارے اکٹھے ہوتے تھے. کنگ آف کامیڈی منور ظریف 29 اپریل 1976 کو اس دنیا سے رخصت ہوئے. بعد ازاں اپریل کے اسی ماہ معین اختر بھی ہم سے بچھڑ گئے. 16 اپریل کو ببو برال اور 11 اپریل کو مستانہ بھی ہمیں اداس کر گئے. تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اپریل کہے بکھیرنے والوں پر بھاری پڑتا. جاوید کوڈو بھی 13 اپریل کو دنیا سے رخصت ہوئے. کلاسیکی موسیقی کے بادشاہ استاد بڑے غلام علی خان 25 اپریل کو داغ مفارقت دے گئے. پٹیالہ گھرانے کے محبوب گائک اسد امانت علی 18 اپریل کو ہم سے بچھڑے. شیکسپیئر بھی 23 اپریل کو اس جہان فانی سے رخصت ہوئے. بہار کے موسم میں زندگی کی شاخ سے پتجھڑ کی طرح ٹوٹنے والے اپنے بہت ہی پیارے منور ظریف, معین اختر, ببو برال اور مستانہ کو خراج تحسین پیش کرتی محفل میں آپ بھی شریک ہو جائیں. خواتین و حضرات, آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل میر ٹاکیز کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس پر اپلوڈ کی جانے والی ویڈیوز آپ آسانی سے دیکھ سکیں. طاہر سرور میر کا بھی بہت شکریہ کہ اتنی خوبصورت محفل انہوں نے جمائی ہے یہاں پہ.
یہ لوگ جو ہیں ان کو یاد کرتے رہنا چاہیے، یہ بالکل ٹھیک ہے، اور یہ ہمارے لیے تو بہت ہی اچھا ہے، ہمارے لیے تو یہ آکسیجن سے کم نہیں ہے ان جیسی محفلوں میں آنا۔ جناب محترم غلام محی الدین صاحب تشریف فرما ہیں، بابا جی ڈار صاحب تشریف فرما ہیں، ان کی اجازت سے یونس بٹ صاحب ہمارے میرے شہر کی شان تشریف فرما ہیں۔ کچھ بھی نہیں میں کہہ سکتا، میں تو ڈار صاحب کے ہوتے ہوئے تو بالکل ہی نہیں بولا جا سکتا، چونکہ یہ تو جنہ دی کامیڈی بھی جان دینے۔ تو میں صرف چند لفظ یہ کہوں گا کہ منور ظریف صاحب جو ہے نا جی، ان کے حوالے سے میرا جو زندگی کا، یہ شوبز کی دنیا کا زندگی کا جو سب سے بڑا دکھ ہے وہ یہ ہے کہ میں ان سے مل نہیں سکا۔ ان کو دیکھا بہت ہے، بہت دیکھا ہے۔ ایک عربی کی کہاوت ہے، گفتگو میں مزہ نمک کی طرح ہے، جیسے ہنڈیا میں آپ ہر چیز ڈال لیں، نمک نہ ہو تو ہنڈیا کا مزہ نہیں آتا، اس طرح گفتگو میں مزہ نہ ہو تو اس کا مزہ نہیں آتا۔ یہ ایک عربی کی کہاوت ہے، یہ میرے ذہن میں تھی، پڑھی ہوئی تھی کہیں سے۔ تو منور ظریف صاحب کو جب دیکھا نا جی، تو میں نے سوچا کہ یار یہ ایسے شخص ہیں۔ اس سے پہلے واقعی ایسا تھا، عربی کی کہاوت کے مطابق منور صاحب سے پہلے، ظریف صاحب سے پہلے ایسے ہی تھا کہ فلم میں جو کامیڈی تھی وہ نمک کی طرح ہی تھی۔ انہوں نے آ کے اس کو فلمی ہانڈی کا گوشت بنایا۔ یہ انہوں نے پھر جو ہڈیاں پکائی، انہوں نے کہا کہ نہیں، کامیڈی مین گوشت ہے، مین انگریڈینٹ ہے۔ تو یہ بہت بڑے آدمی ہیں، ان کے حوالے سے میں بطور اسٹوڈنٹ ان کو جب دیکھتا ہوں، ان کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، تو میرا خیال ہے دنیا کے واحد فنکار ہیں، دنیا کے، پوری دنیا میں ایسا کوئی دوسرا فنکار نہیں ہے جس کے بولنے میں بھی، جس کے موومنٹ میں بھی، جس کی ہر چیز میں ایک ردم ہوتا تھا۔ آپ ان کو بولتے ہوئے دیکھیں، آپ ان کو چلتے ہوئے دیکھیں، ایسے لگے گا کہ ہر چیز جو ہے وہ ڈھولک پہ ہو رہی ہے، ردم پہ ہو رہی ہے۔ ایسا خطرناک فنکار دنیا پوری میں اور دوسرا کوئی نہیں۔ بہت بڑے آدمی ہیں، ان کے متعلق ہم تو بس ایسے دیکھ کے ہی ان کو مزہ لے سکتے ہیں یا ان کے حوالے سے کچھ سوچ سکتے ہیں، کرتے وہ کیا تھے یہ ہمیں، یہ سوچ سے باہر چیز ہے۔ اپنا معین اختر صاحب کے حوالے سے میرے ذہن میں آتا ہے کہ انہوں نے کامیڈین کو نفاست دی، ان کی وجہ سے کامیڈی نفیس پہلو سے بھی دیکھی جانی شروع ہوئی۔ اور ان کے متعلق ڈار صاحب ہی آپ کو بتائیں گے، چونکہ میں نے معین اختر صاحب سے کے منہ سے سنا ہوا ہے کہ میں نے معین صاحب نے کہا کہ میں نے خالد عباس ڈار صاحب کو دیکھ کے تو کامیڈی شروع کی، چونکہ اسٹینڈ اپ کامیڈی جو ہے نا جی ایشیا میں، وہ آپ ریسرچ کیجئے گا، میں اس حوالے سے کرتا رہتا ہوں کچھ نہ کچھ ریسرچ بھی اور پڑھتا بھی ہوں۔ ایشیا میں اسٹینڈ اپ کامیڈی خالد عباس ڈار صاحب نے شروع کی ہوئی ہے، اور یہ جی سی ڈی سی جو ہے گورنمنٹ کالج ڈرامیٹک کلب، جو بعد میں آ کے یہاں باہر نکل کے انہوں نے کمرشل تھیٹر شروع کیا، یہ گورنمنٹ کالج کے اسٹوڈنٹ لائف سے، بلکہ کالج سے پہلے اسکول میں ایک پروفیسر یحییٰ صاحب تھے، فزکس کے پروفیسر انجینئرنگ یونیورسٹی کے، وہ تشریف لاتے تھے ہمارا ڈرامہ دیکھنے کے لیے۔ تو ان کے پاس ایک دن گاڑی نہیں تھی، تو میں ان کو چھوڑنے کے لیے انجینئرنگ یونیورسٹی کا گیا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ جب ہم پڑھتے تھے، اسٹوڈنٹس تھے، پورے لاہور میں جس دن کسی جگہ بھی خالد عباس ڈار صاحب کا شو ہوتا تھا تو سارے کالجز یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹس دوڑ جاتے تھے اپنے اپنے اداروں سے ڈار صاحب کو دیکھنے کے لیے۔ تو معین صاحب نے ان کے بارے میں بتایا، پھر ڈار صاحب جو ان کے بارے میں کہتے ہیں وہ صرف اتنا ہی ہے کہ ڈار صاحب نے بھی یہ کہا، انہوں نے بھی جیسی محبت معین صاحب کے لیے اپنے دل میں رکھی، انہوں نے بتایا کہ بھائی یہ بڑا ورسٹائل آدمی ہے، یہ صرف کامیڈین نہیں ہے، یہ کریکٹر ایکٹر ہے، بڑا خوبصورت فنکار ہے۔ اور یہ بڑی پیاری چیز ہے کہ دنیا پوری میں، خاص طور پہ انڈیا میں، سب سے پہلے جو پسند کیے گئے کامیڈین وہ معین اختر صاحب تھے۔ معین صاحب کے حوالے سے دلیپ کمار صاحب نے بتایا کہ میں ان کو بڑا چھیڑتا تھا، معین کو میں بڑی شرارت، مجھے معین دیکھ کے تو میرے اندر ایک بچہ پیدا ہو جاتا تھا، فوری طور پہ ایک بچہ جام جاتا تھا، اور میں معین کا بڑا مزہ لیتا تھا۔ بہت بڑے آدمی ہوئے ہیں معین صاحب بھی، ہمیں بس یہی شرف حاصل ہے کہ ان کے ساتھ تھیٹر بھی کیا ہوا ہے۔ جو ببو ہے،
جب شروع ہوئے تھے تو اکٹھے تھے. ببو صاحب مجھے صاحب کہتے ہوئے بھی عجیب سا لگتا ہے، چونکہ بڑا جگر تھا، بڑا پیارا تھا. راولپنڈی میں چونکہ میرے گجرانوالہ شہر کا یہ ببر شیر ہوا ہے، یہ راولپنڈی میں اسٹینڈ اپ کامیڈی کرتے تھے. ہم لوگ یہاں لاہور آ گئے تو تھیٹر کیا، تو کچھ ہی عرصے کے بعد، تھوڑی دیر بعد ہی ببو بھی آ گیا. اور پھر بہت دیر ہم ادھر ظہور شمسی صاحب جنہوں نے پہلا پنجابی ڈرامہ لکھا جس میں سلطان رائی صاحب، تانی بیگم، الیاس کشمیری صاحب، اقبال حسن صاحب، یہ سارے انٹروڈیوس ہوئے. اس کا نام تھا پگ. اس پگ ڈرامے کے جو مصنف تھے نا جی ظہور شمسی صاحب، ان کے بیٹے بھی بڑے اچھے شاعر اور بڑے اچھے آرٹسٹ تھے، بابر جاوید صاحب. ان کے پاس گوال منڈی میں ان کی شاپ کے اوپر ہم نے کمرہ لیا، میں نے کمرہ لے لیا ہوا تھا. ببو بھی پھر ادھر ہمارے پاس آ گیا. تو یقین مانیے کہ جب ببو ہوتا تھا نا جی تو کسی اور چیز کو دیکھنے کو جی نہیں چاہتا تھا. یہ بیٹھا ہوا ہے، یہ کھڑا ہے، یہ کچھ کر رہا ہے، تو اس کو ہی دیکھتے رہتے تھے. یہ فنکاروں کا فنکار ہوا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. مطلب میں تو ان لوگوں کے بارے میں باخدا بات ہی نہیں کرتا. میں کہتا ہوں یار او کی یہ کتھے مہر علی کتھے تیری سنا. ان کے بارے میں کیا رہے. موسیقی جو ہے وہ ان کے گھر کا بہت بڑا احساسہ ہے. ماسٹر نذیر علی صاحب ان کے چچا، ان کے بھی انگ انگ میں موسیقی بھی تھی اور کامیڈی بھی ایسی ورسٹائل، ہر چیز کی ہے اس شخص نے، ہر چیز. اچھا رول مل گیا ہے تو رول میں ڈھل گیا ہے. وہ سادہ کامیڈی رول ہے تو اس میں بھی بے پناہ کامیڈی کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. مستانہ صاحب بھی میرے شہر کے، منور ظریف صاحب بھی گجرانوالہ کے تھے. مجھے پپو ظریف صاحب نے، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ گجرانوالہ نے کامیڈی کے استاد پیدا کیے. خالد عباس ڈار صاحب گجرانوالہ کے، ڈار صاحب گجرانوالہ کے، امان اللہ خان گجرانوالہ کے، منور ظریف صاحب دونوں کی پیدائش گجرانوالہ کی ہے. اور میں نے وہ گھر دیکھا، ادھر باغبان پورا ہے گھنٹہ گھر کے پاس ایک گلا سا. وہ پپو ظریف صاحب نے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں جگہ دے، انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ ہمارا گھر ہوتا تھا. ہم گجرانوالہ دونوں گئے ہوئے تھے. وہ پہلے اس گلی چ پاوے کھان جاندے ساں، وہ بعد اسی منور صاحب کے گھر دا دیدار کرن جان لگ پئے. پاوے شاوے بھول گئے. مجھے یاد ہے کہ اس گھر کے سامنے کھڑے ہو کے نا اس کو دیکھتے رہتے تھے کہ یہاں ظریف اور منور ظریف پیدا ہوئے. تو یہ بہت بہت بڑے لوگ ہیں. مستانہ صاحب بھی ہمارے شہر کے بہت پیارا آرٹسٹ. مستانہ صاحب وہ آرٹسٹ تھے جیسے وہ شبرات میں کوئی شرلی چلائیں تو اس کا پتہ نہیں نہ چلتا انہیں سلوار چڑھنا ہے کہ اتان جانا ہے. یہ وہ فنکار تھا، اس کا پتہ ہی نہیں تھا ہوتا کہ اس نے کیا کرنا ہے. میں نے اگر امان اللہ کے منہ سے کسی کی تعریف سنی ہے، امان اللہ خان جگت کا بادشاہ ہوا ہے، بادشاہ ہوا ہے. مطلب جیسے جہرا پلوان جو ہے نا جی، اس کی اور گوگے گجرانوالیے کی کشتی ہوئی تو طاہر میر صاحب اس کا انٹرویو گوگا جی کا کرنے گئے، گوگا پہلوان کا، وہ درویش آدمی. تو گوگا پہلوان نے کہا، انہوں نے کہا جی اتنی جلدی آپ چت ہو گئے. تو گوگا پہلوان نے کہا کہ وہ پہلوان نہیں ہے، وہ کوئی اللہ کا اوتار ہے. کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں چلا، مجھے ایسے لگا کہ میں کسی دیوار میں لگ کے گر گیا ہوں. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ امان اللہ خان جو ہے نا جی، وہ جگت کا جارہ پہلوان ہوا ہے. وہ امان اللہ خان کہا کرتے تھے کہ مجھے سہیل مینوں کسی کو اگر ڈر لگتا ہے نا کہ وہ مستانہ ہے. وہ یہ بڑی وڈی بیچے دا پتہ ہی نہیں لگتا انہیں وہ کہنا کی. بڑا کمال فنکار تھا مستانہ، بہت پیارا فنکار تھا. سب لوگ اپنے اپنے رنگ میں بے پناہ بڑے فنکار تھے. آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے اتنی پیاری محفل سجائی ان کے لیے. طاہر میر صاحب آپ کا بہت شکریہ. بڑی دیر بعد دیکھو رانا صاحب، قاضی صاحب دیکھ لے، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، واہ واہ واہ. بڑی بڑی آپ لوگوں کی مہربانی، آپ نے آرٹسٹوں سے ایسی محبت فرمائی. ایک اور میں انصاری صاحب کو اکیلے کو ایک میں نے عرض کرنی تھی، وہ آپ سب کے سامنے کرتا ہوں. فنکار جو ہے نا جی، اس کے پاس بیچنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی. اگر وہ اپنے فن کو بیچتا ہے
آرٹ اگر بکنا شروع ہو جائے تو وہ گدلا ہو جاتا ہے، وہ اچھا نہیں رہتا، کبھی بھی اچھا نہیں رہتا۔ جس چیز میں پیسہ آ جائے اس میں لالچ آ جاتی ہے، لالچ آ جائے تو آرٹ کی شکل خراب ہو جاتی ہے۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ابھی کل پرسوں کوڈو صاحب فوت ہوئے ہیں۔ بالکل یہ 100% ٹھیک بات ہے کہ آپ جیسے لوگ جو پروفیشنل صحافی ہیں، جرنلسٹ ہیں، وہ ایسے سوالات بہت کم کرتے ہیں، مگر اب یہ ایک عادت پڑ چکی ہے۔ کوئی بھی فنکار دنیا سے جاتا ہے تو پہلا سوال ہی کیمرے وہ مائک آگے کر کے کہتے ہیں جی کہ کہتے بڑے کھجل ہو گئے، رول کے مر گئے نے جی، تہاڈا کی خیال ہے؟ یار یہ آرٹسٹ تھا، یہ کوئی میاں منشا تھوڑا تھا جس کے آپ کاروبار کا رونا روئے۔ خدا کے واسطے، خدا واسطے یہ بات کرنی چھوڑ دیں، یہ بات کرنی چھوڑ دیں، ورنہ پھر یہ بہت ساری باتیں کرنے والی ہیں جو ہم یہاں نہیں کر سکتے۔ آرٹسٹ کو یہ کہنا ہی نہیں چاہیے، میں اسے آرٹسٹ نہیں مانتا جو یہ کہتا ہے کہ میں نے ملک کی بڑی خدمت کی، ملک نے مجھے کیا دیا ہے۔ بھئی ایسے مت کہو، آرٹسٹ تو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، تمہیں شوق تھا، تم اپنے اندر کے آرٹ کی وجہ سے اس فیلڈ میں آئے تھے، تم کچھ لینے تھوڑا آئے تھے۔ اگر کچھ لینا تھا تو آج ہم مارکیٹ دکان کھول لیتے۔ یہ آپ دیکھیں نا، میں تو اس حوالے سے یہ بھی کہتا ہوں کہ اکثر کہا جاتا ہے نا جی کہ وہ جت لوکی پہنتے یہ نے ہونا سی کی وہائیے، وہ میں کہنا یار آرٹسٹ ہو یا کریانے کی دکان ہو، کوئی آ کے کبھی آٹا دے دیو تھی آٹے کا تھیلا دے دیو، کوئی چینی منگے تھی چینی دے دیو۔ بھئی آپ آرٹسٹ ہیں، وہ مت دکھائیں جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، جو تم دکھانا چاہتے ہو اسے اس قابل بناؤ کہ لوگ دیکھیں۔ تو سہیل صاحب یہ وہ مقام بن گیا، بہت سارے صحافی جب میں آیا ہوں تو انہوں نے کہا میرا بھی یہ سوال ہے کہ عظمہ بخاری مادر تھیٹر وہ یہاں بنی ہوئی ہیں اور وہ ڈرامہ ایکٹ بھی بنوا رہی ہیں، اور کیا سٹیک ہولڈر آپ بابا وہ بیٹھے ہوئے ہیں سٹیج، خالد عباس ڈار صاحب، جواد وسیم صاحب، اور آپ بھی بابا تھیٹر ہی ہیں جونیئر، تو آپ بھی سٹیک ہولڈر ہیں، آپ سے رابطہ ہوا؟ عظمہ بخاری صاحبہ نے پوچھا کہ کس طرح تھیٹر کی اصلاحات ہوں گی، ذرا وہ بھی بیان کرتے ہیں۔ بھائی سچی بات تو یہ ہے، انہوں نے مجھے بے شمار دفعہ کہا ہے کہ آ کے ہمارے ساتھ کوئی میٹنگ کرے، میں نے نہیں آنا، بالکل نہیں آنا۔ وجہ 17 سال ہوئے ہیں تھیٹر چھوڑے ہوئے، آپ لوگ سب جانتے ہیں 10 سال بڑا رونا رویا تھا، بڑا رونا رویا تھا، الٹے کام بھی ہو گئے۔ وہ گورننگ باڈی کی میٹنگ میں کہا کہ یار یہ یہاں پہ پورے پنجاب کے تھیٹروں میں کیا ہو رہا ہے، اس کو روکیں خدا کے واسطے۔ گورنر صاحب کو بھی کہا، انہوں نے الٹا چھاپے ڈلوا دیے، وہ خبر لگ گئی کہ سہیل احمد کی شکایت پہ۔ بھئی شکایت کون سی تھی؟ گورننگ باڈی کی میٹنگ تھی، میں اس کا ممبر تھا، اس میں بات کی تھی۔ اللہ کے فضل سے ساری زندگی میں نے یہ بات کبھی نہیں کی کہ فلاں گندہ ہے یا فلاں عورت گندہ ناچ رہی ہے فلاں، بالکل نہیں۔ ہمیشہ یہ سیگا بولا ہے کہ ہم خراب ہو چکے ہیں، ہم نے تھیٹر خراب کر دیا ہے، ہمیں ٹھیک ہونا چاہیے۔ میں تو اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کرتا ہوں، میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں بڑا ودیا تھیٹر کرنا، میرے تو یہ گرامر میں ہے ہی نہیں یہ لفظ، میرا اپنا ایک ذاتی شعر ہے اور یہ میرا ایمان بھی ہے۔ میں موک جاندی جیڑی تھا اتھوں پھڑ لیندا اے باں، اتنی ساری بات۔ تو یہ بات بھی یاد رکھیے کہ تھیٹر صحیح اس وقت ہوگا جب یہ سارے آرٹسٹ اپنی اپنی میں مار لیں گے۔ جب ہم لوگ آئے تھے ان لوگوں کے ہاتھوں تو یہ تو بڑا ذلیل کرتے تھے ہمیں، خدا کی قسم۔ پہلی میں نے جگت کی تو ڈار صاحب نے کھیسے ہاتھ پا لیا کہ پتر تو اس جگت کے کتنے پیسے لینے ہیں۔ میری جان نکل گئی، میں نے کہا انہوں نے صرف مجھے یہ بتانا تھا کہ پہلے سکرپٹ یاد کر، تو جگتاں یاد کر کے آ گئے ہیں۔ نہیں نہیں کتنے پیسے لینے ہیں؟ اور میں کہا سر کچھ بھی نہیں، پیسے تے نہیں کہ تو ظاہر ہی جڑے سوچنا جگتاں کو انہوں نے پیسے تے دینا ہونا ہے۔ وہ اگوں کو بندہ کہتا جی 3000 لیتا ہے، تو 3000 کٹ کے کہنے لے میرا پتر اے 3000 پھڑ کے جگت نہیں کرنی، پہلے سکرپٹ یاد کر۔ تو بات یہ ہے کہ میں آج تک میرے بچے بھی ان کو دعائیں دیں گے۔ مجھے فخری احمد صاحب نے سوٹیوں سے مارا ہوا ہے، جوتوں سے مارا ہوا ہے،
میں آج بھی ہوں، خدا کی قسم ان کا کوئی بچہ سامنے آئے میں اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ اس شخص کی جوتی سے میں ٹھیک ہوا ہوں اور یہ اس کے بچے ہیں. اللہ ان کے بچے اس فیلڈ میں نہیں ہیں. بات یہ ہے کہ دوسرے کو پہلے ماننا پڑے گا. یا تو مان ہی کوئی نہیں رہا، کیوں جا کے ادھر میں کہوں جی کہ انہوں نے انج کر لو تو انہوں دیا کر لو. اصلاح وہاں شروع ہوتی ہے جہاں غلطی تسلیم کی جائے، بلکہ اصلاح شروع ہی وہاں سے ہوتی ہے جہاں پہ غلطی تسلیم ہو جائے. اور یاد رکھیے، جس شخص میں سے غلطیاں نکلتی رہیں، جس میں سے غلطیوں کی نشاندہی ہوتی رہے، وہ زندہ رہتا ہے. کمپلیشن موت ہے. جو مکمل ہو گیا وہ مر گیا. اب سارے لوگ ادھر مکمل پھر رہے ہیں، میں ادھر جا کے میر صاحب کیا کہوں. تاڑے نال چلاں گا جتن تسی حجامت کران جاؤ. طاہر میرا سگا بھائی ہے، ساری زندگی ہم نے اکٹھی، یہ جو ببو کا بھی میں سنا رہا ہوں، ہم لوگ سارے اکٹھے ہوتے تھے. بڑے پیارے دن تھے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بڑی عزت کے ساتھ یہ لوگ گئے. میں بہت دیر سے یہ بات، یہ ریکویسٹ کرنے کے لیے باخدا میں سوچ رہا تھا کہ کوئی درخواست لکھ کے ریٹن تو ان کو پیش کروں کہ خدا واسطے یہ بند کر دیں. ہم فقیر لگنا شروع ہو گئے ہیں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں کو فقیروں کے گینگ کا ممبر ہوں. یار آرٹسٹ چلا گیا ہے. کہاں پہ آپ سنتے ہیں، کس ملک کا سنتے ہیں کہ گورنمنٹ نے انہیں علاج شروع کرا لیا ہے تو یہ کر آپ ماشاءاللہ صافی ہیں. وہ سارے تو امیر نہیں ہیں گے، وچوں تھوڑی تنہا والے میرے ارگے بھی تو ہون گے. تو ایسے تو نہیں ہوتا نا. آپ خود ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے ڈیفینیٹ. آپ کے یہاں جو ماشاءاللہ یونین ہے، آپ لوگوں کا سارا دیکھ بھال ہوتی ہے. یہ اس کی تشہیر نہیں کرنی چاہیے.